جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے اور جو جیت وہ جو ساری دنیا مانے. پاکستان کی عسکری سبقت جو کہ ہم نے مارکہ حق کے ذریعے ساری دنیا کے سامنے ثابت کی. ساری دنیا نے ہماری عسکری سبقت کو مانا, ہماری ملٹری سپرمیسی کو مانا, آن گراؤنڈ ٹروپس ہوں یا ہمارے ہوا باز ہوں, ہمارے جانباز پائلٹس ہوں, ہماری نیوی ہو, ہماری جو تربیت ہے, ہمارا جو اکوپمنٹ ہے, ہم نے جس انداز سے اس کو استعمال کیا, اس کی ایکسیکیوشن کی, ساری دنیا جو اس وقت حیران ہے. پریشان تو ہیں کچھ لوگ, لیکن سب سے زیادہ لوگ حیران ہیں کہ پاکستان ایک ایسا ملک جس کی جو معیشت ٹوٹی پھوٹی ہے, اندرونی لڑائیوں کا شکار ہے, ملک کے اندر ان کے حالات عجیب و غریب قسم کے رہتے ہیں, لیکن ایسا ملک جس کی اکانومی ایک طرف 4 ٹریلین سے زیادہ ہے, ملک کا دنیا کا سب سے بڑا آبادی کے لحاظ سے ملک ہے. میں ناظرین انڈیا کی بات کر رہا ہوں. دنیا جہان کے ان کے پاس ماڈرن جو ہے ویپنز موجود ہیں, لیکن جب مقابلہ ہوا تو پھر سب نے دیکھا, ساری دنیا نے دیکھا کہ ہم نے کس انداز سے یہ مقابلہ لڑا. اور نہ صرف مقابلہ لڑ کے پھر ہم نے بتایا کہ ہم یہ مقابلہ جیت چکے ہوئے ہیں. انیل چوہان بھارتی چیف آف ڈیفنس ہیں, جو کہ موسٹ عہدہ ہے ود ان انڈین آرم فورسز. بذات خود جو ہے اپنی زبانی اپنی ہار کو تسلیم کر رہے ہیں. انہی کی زبانی ناظرین آپ کو سناتے ہیں. Incident between Pakistan and India, and that is whether or not Pakistan downed an Indian jet, or in fact more than that. Can you confirm? I think what is important is that not the jet being downed, but why they were being downed. But a jet, at least one jet was downed? Yeah, why they were. We are able to understand the tactical mistake which we made. Pakistan claims 6 Indian jets were downed. Is it correct in that estimate? That is not information which I said is important. What is important is why they went down. That is more important for us. ناظرین یقین کریں, میرا دل کرتا ہے بار بار یہ سوٹ جو ہے انڈین جو ہے ان کے چیف آف ڈیفنس کا سنا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ یہ سوال نہ پوچھیں کہ کتنے گرے, یہ پوچھیں کہ وہ گرے کیوں. کمال ہے, ویسے اچھی بات ہے, آپ ہمیں بتا دیں کہ وہ گرے کیوں. جب گر گئے ہیں تو پھر یہ بھی بتا دیں کہ کتنے گرے ہیں. اس میں کون سی وہ آپ کو راکٹ سائنس ہے. آپ شروع دن سے وہ کہہ رہے تھے کہ جی نہیں گرے. اب ان کے چیف آف ڈیفنس, دوبارہ سے ناظرین دہراتا چلوں, انڈین آرم فورسز کے اندر یہ سب سے بڑا عہدہ ہے. چوہان صاحب جس کو ہیڈ کر رہے ہیں وہ اپنی زبانی خود مان رہے ہیں. ظاہر ہے ان کا یہ کہنا تھا. اس کے اوپر انڈین جو اپوزیشن ہے اس وقت کانگریس کے پاس موجود ہے. انڈین کانگریس لیڈر جو ہے اتم کمار صاحب ہیں, وہ سوالات اٹھا رہے ہیں چیف آف ڈیفنس کی اسٹیٹمنٹ کے بعد. Today, an hour back, the Chief of Defence CDS, General Anil Chauhan, has confirmed that Rafale aircraft were brought down in the 4-day operation. The fact that the fighter aircraft were down is something that Government of India should stop denying that. The whole country must realize that for some reason the Government of India were not upfront with whatever happened. The other thing that needs a reassessment by the Government of India is that most of the firing in this 4-day operation was done by the respective countries from within their international borders, and we'll still lose fighter aircraft. I think a serious reassessment of the technologies needs to be done. ناظرین یہ جو انگریزی میں بات کی ہم نے اس کا اردو ترجمہ تو ساتھ ساتھ سنایا ہے آپ کو, اس میں لکھا بھی ہے ہم نے. وہ سب سے اہم بات اپنی اسٹیٹمنٹ کے اندر یہ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو انفارمیشن ہے اس کے مطابق پاکستان کے جو طیارے ہیں وہ انڈیا کی ایئر سپیس کے اندر نہیں آئے. تو اس کے باوجود بھی انہوں نے ہمارے جو طیاروں کو مار گرایا ہے. تو یہ کیسے ہو گیا, یہ کیوں کر ہو گیا, یہ بڑا ایک عام سوال اٹھا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر مزید جو ہے تحقیق ہونی چاہیے اور پرائم منسٹر مودی کو تمام جو انفارمیشن ہمارے سامنے رکھنی چاہیے. ناظرین پرائم منسٹر مودی ہندوتوا RSS کا جو ظاہر ہے اس کا فالوور ہے. اب وہ وہاں پہ جو ہندو مذہب ہے اس کو ویپنائز کر رہے ہیں اپنے پولیٹیکل سسٹم کے اندر. بابری مسجد کے واقعے سے لے کے آن ورڈ وہ میرا ببنگ دوہل پرائم منسٹر مودی یہ کہتا ہے کہ یہ ملک ہندوؤں کے لیے, اور یہ ان کی پالیسی ہے RSS کی اور BJP کی. اب اپنے پرائم منسٹر کو دیکھ کے ان کے جو آرمی چیف ہیں اپیندرا دویری صاحب, وہ کسی مندر میں چلے گئے. مندر میں جا کے اب وہ کوئی دعائیں شوائیں لے رہے ہیں کہ اگلا مار کا ہوئے تھے ساڈا جڑا نا سندور جڑا کسے اچھے طریقے نہ سانو لگ جائے. آرمی چیف وزٹس اسپرچل لیڈرز آشرم ان یونیفارم ریزز کوشچن. پورے انڈیا کے اندر جو ہے اس کے اوپر سوال اٹھ رہے ہیں. یہ آپ دیکھ لیں تصویر ناظرین,
یہ پہنچے ان کے آرمی چیف اپنے ایک ان کے جو بھی لیڈر ہیں وہاں پہ ان کے پاس. حسن جو سب سے عام سوال یہاں پہ اٹھایا جا رہا ہے ان کے اندر, انڈیا کے اندر بھی یہ سوال پوچھا جا رہا ہے, وہ یہ ہے کہ انڈین جو ہے ریپبلک آف انڈیا ہے, ہم الحمدللہ اسلامک ریپبلک آف جو پاکستان ہے ہم مانتے ہیں, ہمارا آفیشیل مذہب ہے سارا کچھ. وہاں پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, انڈین ایک سیکولر اسٹیٹ ہے اور ریاست کا اسٹیٹ کا مذہب کے ساتھ کوئی اس طرح کا اس کے اندر عمل دخل نہیں. سو اب یہ سارا معاملہ ادھر تو میرے خیال صلح ہی کر لو تو بہتر ہے. تو مشورہ دے رہی ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان نے کبھی بھی دو قومی نظریے کو تسلیم نہیں کیا دل سے, اور ہمارے ہاں بھی ان کو بیسکلی ہوا کیا کہ مکتی بانی کی جو انہوں نے ایک سازش گھڑی اس میں ان کو سکسیس ملی 71 میں. جب پاکستان کے دو ٹکڑے ہوئے تو اس کے بعد ان کو ایک یہ سمجھ آئی کہ یہ تو سکسیس ماڈل ہے اور دو قومی نظریے کے خلاف جو ہے یہ ہماری سازش کامیاب ہو رہی ہے. تو پھر اسی کی کنٹینیوشن میں انہوں نے جو فتنہ ہندوستان ہے, یہ جو لوگ ہیں یہ اسی کی کنٹینیوشن ہے. یہ اس کے بعد ہی 71 کے بعد ہی یہ جو BLA وغیرہ یا جو علیحدگی پسند بلوچوں کی تنظیمیں بنی. اس کے علاوہ اگر آپ بات کریں تو سندھ کے اندر آپ دیکھیں کہ انہوں نے ایک سازش جو ہے وہ بیچ ڈالنے کی کوشش کی, اور MQM نام تھا, جو کہ آج کے MQM پاکستان کی بات نہیں کر رہا, یہ محب وطن ہے. لیکن اس زمانے کے ابھی دیکھیں نا جاوید لنگڑا, ابھی اس کی جو ہے وہ موت ہوئی ہے انڈیا کے اندر, ہی واز ہاسپٹلائز دیئر. اور ان لوگوں کو پناہ کون دیتا ہے؟ BLA کے لیڈرز جو وہاں پر جاتے ہیں, جو پاکستان کے اندر دہشت گردی کرتے ہیں, پھر علاج کرانے کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ انڈیا کے اندر جاتے ہیں. تو یہ وہ نیکسس ہے انڈیا کا کہ جو اس نے کوشش کی, لیکن یہاں پر آ کر پھر اس کو ناکامی سے وہ دو چار ہو رہا ہے. اور الحمدللہ آپ کو یاد ہوگا کنونشن سینٹر میں جو فیلڈ مارشل ہیں انہوں نے بھی دو قومی نظریے کی بات جو ہے وہ دوبارہ انہوں نے بلنٹلی کی اور اوپنلی کی. اس کے بعد کتنی مرچیں لگی انڈین میڈیا کو, اگر آپ کو یاد ہو, انڈین میڈیا نے بار بار چلایا. تو ایکچوئل تو جو یہ معاملہ چل رہا ہے یہ بیسکلی ہندو سپریمیسی کا ہے. اور یہ ہندو سپریمیسی کے لیے آپ دیکھ لیں کہ ان کی جتنی بھی نیٹ فلکس کی سیریز آ رہی ہیں, ان کی جتنی بالی ووڈ کی موویز آ رہی ہیں, اس میں یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ پاکستانی کو برا بناتے ہیں. اور دیکھیں انہوں نے پاکستان کے اوپر بنگلہ دیش میں بھی جو سازش کامیاب ہوئی تھی, ایسے جھوٹ گڑے, ایسے پاکستانی افواج سے متعلق ان کو لوگوں کے مائنڈز کو پلوٹ کیا کہ وہ کافی حد تک لوگ یہ سمجھے کہ جناب یہ شاید پاکستان نے واقعی ظلم کیا. لیکن آج دیکھیں کہ الحمدللہ کہ شیخ مجیب کی تصویر کو جو انڈین ٹکا ہے, جو کرنسی ہے, بنگلہ دیش کا جو ٹکا ہے کرنسی سے ریموو کر دیا نام, اس کی تصویریں ہٹا دی. تو یہ پاکستان کی سکسیس ہے, اور یہ مارکہ حق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ دی. تو ہندو سپریمیسی کے لیے جو آگے بڑھ رہے ہیں یہ لوگ, جو ان کی کوششیں چل رہی ہیں, یہ ذلیل ہو رہے ہیں. اب میجر گوبر آریہ کیا بولتا ہے, بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. گوبر آریہ صاحب کہتے ہیں کہ ہاں آپ نے 6 نہیں, پاکستان نے 16 جہاز گرا دیے, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, ہم نے کون سا IMF کے پاس جانا ہے. اتنے کم ظرف ہیں کہ جو 2 پائلٹ آپ کے مرے ہیں ان کا نام بھی لیتے. اون کریں ان کو بھی تو اون کرو نا. جو آپ کے مین ان یونیفارم ان لائن آف ڈیوٹی جن کی موت ہوئی ہے پاکستان کے ہاتھوں, جو جہنم واصل ہوئے ہیں, کیا ان کو بھی تو اون نہیں کرتے؟ بالکل صحیح. یہ ہے ظرف انڈیا کا.